بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میری ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر نور تھا۔ مجھے اماں کا پرنور چہرہ دیکھ کر بیوی پر غصہ آیا، جو آئے روز یہی کہتی تھی کہ آپ کی ماں غلط کام کرتی ہے، خدا انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں اماں کے پاس گیا۔ انہوں نے مجھے چوما اور پوچھا کہ آج تم اپنے سسرال نہیں گئے؟ تمہیں جانا چاہیے تھا۔ کافی دن ہوئے نورین اپنے میکے نہیں گئی۔ مجھے اماں کی بات سن کر خوشی ہوئی، کیونکہ میری بیوی نے مجھ سے ایک دن پہلے ہی میکے جانے کی فرمائش کی تھی، پر میں نے اسے ٹال دیا۔ اب میں نے اماں کے ہاتھوں کو چوما اور بیوی کو جا کر کہا کہ تم سامان باندھو، میں تمہیں میکے چھوڑ آتا ہوں۔ اماں نے اجازت دے دی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ سن کر اس کا چہرہ کھل اٹھے گا، پر وہ ڈری سہمی کھڑی تھی۔ اماں کے ذکر سے ہی اس کا چہرہ مرجھا جاتا تھا، پر میری اماں اس سے خوب پیار کرتی تھیں۔ آخر وہ ان کے اکلوتے بیٹے کی بیوی جو تھی۔ وہ روز رات کو اماں کے کمرے میں دودھ لے کر جاتی تھی، پر نہ جانے وہ اماں سے اتنا ڈرتی کیوں تھی۔ وہ جب واپس آتی تو کانپتی اور مجھ سے اماں کا گلہ کرتی۔ حسب معمول آج بھی میری بیوی نے یہی کہا۔ وہ اچھی تھی، پر میری اماں کا گلہ کرتی تھی۔ یہ بات مجھے نہیں پسند تھی، حالانکہ میری ماں بہت نیک تھی۔ وہ تسبیحات اور نماز کی پابند تھی۔ میں بیوی کو اس کے میکے چھوڑنے کے لیے نکل پڑا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے لگا کوئی بڑی بات ہے۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی کہ کل رات کو آپ کی اماں نے، پر میں نے اسی وقت اس کو چپ کروا دیا کہ بس میری اماں ایک نیک خاتون ہیں، تمہیں ہر بار میری اماں سے مسئلہ ہوتا ہے۔ میں نے دوبارہ اپنے جذبات کو بامشکل روکا، ورنہ دل کر رہا تھا کہ بیوی کو ہاتھ سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکال دوں۔ میرا موڈ خراب ہو گیا۔ ہم سسرال پہنچ گئے۔ میرے سسرال والے بہت ہی اچھے تھے، سبھی مجھ سے خوشی خوشی ملتے تھے۔ میں یہی سوچتا تھا کہ میرے سسرال والے ایک طرف اور میری بیوی ایک طرف، جو آئے روز میری اماں کی شکایتیں لے کر ہی میرے پاس آ جاتی تھی۔ بیوی پوچھنے لگی کہ آپ اندر نہیں آؤ گے؟ میں بھی سب سے ملنا چاہتا تھا، لیکن اچانک سے مجھے اماں کی کال آ گئی۔ میں نے اماں سے خیریت پوچھی تو اماں رو رہی تھیں۔ پتہ چلا کہ اماں گر گئی ہیں اور پاؤں میں موچ آ گئی ہے۔ میں نے اماں کو تسلی دی کہ آ رہا ہوں۔ بیوی اندر جانے ہی والی تھی جب میں نے اسے کہا کہ تم پھر کبھی آ جانا، اماں بہت بری طرح گری ہیں، ہمیں فوراً ہی واپس جانا چاہیے۔ یوں اس کو ساتھ دیا اور واپس چلا گیا۔ گھر پہنچے تو اماں بستر پر پڑی تھیں، پاؤں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میری بیوی اماں کے لیے جوس بنا کر لائی اور ان کی خدمت کرنے لگی۔ میں نے بھی سختی سے بول دیا، میرا اماں کے سوا کوئی نہیں ہے، میری اماں کا بہت خیال رکھنا۔ میری بیوی نے مسکرا کر جی بول دیا۔ اب وہ میرے سامنے اچھی بن رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ کچھ دن بعد پھر سے ماں کے خلاف بات کرے گی۔ ماں کا درد کچھ کم ہوا تو وہ سو گئیں۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بیوی اماں کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے بعد وہ واپس آئی تو پھر سے کہنے لگی کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ نہایت پریشانی کے عالم میں تھی۔ میں نے سوچا پھر کوئی نیا ڈرامہ بنا رہی ہے۔ بات وہی نکلی، کیونکہ وہ پھر مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کی اماں یہ سب کیوں کرتی ہیں؟ میں نے کہا کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ آپ کی اماں جو کرتی ہیں آپ کو نہیں معلوم؟ میں نے ابھی بھی دیکھا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا میں ابھی اماں کو سوتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں، وہ تو ابھی سو رہی ہیں، تم باتیں نہ بناؤ۔ میری اماں نہایت ہی اچھی خاتون ہیں، تمہیں میری اماں سے کیا مسئلہ ہے؟ میری بیوی نے اب رونا شروع کر دیا۔ میں نے بھی صاف الفاظ میں بتا دیا کہ اب اماں کا گلہ تمہارے منہ سے نہ سنوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وقت گزرتا گیا۔ اماں کا پاؤں پورا ہفتہ خراب رہا۔ بیوی سارے کام کرتی تھی، اماں کی خوب خدمت کرتی رہی۔ وقت گزرتا گیا۔ اماں کا پاؤں پورا ہفتہ خراب رہا۔ بیوی سارے کام کرتی تھی، اماں کی خوب خدمت کرتی رہی، لیکن اماں کے پاس سے ہو کر آتی تو کپ کپی طاری ہوتی۔ خدا جانے وہ میری ماں سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھی؟ حالانکہ میں نے تو ہمیشہ ماں کو اس سے محبت کرتے دیکھا تھا۔ میری ماں قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی، نیک خاتون تھی، نہایت رحم دل تھی۔ کوئی مانگنے آتا تو اسے اپنی استطاعت کے مطابق دیتی۔ وہ ذکر الہی میں مشغول رہتی تھیں۔ مجھے تو اب ایسا لگتا کہ شاید میری بیوی کو ماں کی عبادت کرنا پسند نہیں تھا۔ اپنی بیوی کی اس حرکتوں کی وجہ سے اب میں بھی اس سے الجھا ہوا ہی رہتا تھا۔ میری بیوی کافی خوبصورت تھی، اس کے نئے نقش بہت ہی تیکھے تھے، پر جب بھی وہ مجھ سے میری ماں کی برائی کرتی تھی تو مجھے اس کی شکل سے بھی گھن آنے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے بیوی میری اماں سے جلتی ہے، کیونکہ میری اماں کی ہر کوئی عزت کرتا تھا۔ عورتیں تو اماں کی مدد لینے کے لیے آئے روز آتی تھیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے
جب میں چھوٹا سا تھا۔ اماں میری پڑھائی پر تو بہت ہی توجہ دیتی تھیں۔ وہ مجھے ایک کمرے میں رہنے دیتی تھیں اور یہی کہتی تھیں کہ بیٹا کمرے سے باہر نہ نکلنا، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ ماں کی بات مان کر میں کمرے میں ہی رہتا تھا۔ جیسے ہی مجھے بھوک لگتی میں اماں کو آواز لگا لیتا، اماں مجھے کھانا دیتی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھے باہر نکلنے ہی نہیں دیتی تھیں۔ میری ضرورت کی ہر چیز میرے کمرے میں موجود تھی۔ پر ایک روز پانی ختم ہو گیا۔ میں جیسے ہی باہر نکلا تو یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا، کیونکہ اماں کے ساتھ 3-4 عورتیں موجود تھیں، پر اماں ان پر کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ اماں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگیں کہ جاؤ، واپس اپنے کمرے میں ہی جاؤ، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ باہر مت نکلا کرو۔ میں کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا تھا، لیکن یہی سوچ رہا تھا کہ اماں کیا کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد اماں میرے کمرے میں آئیں، مجھے پیار سے کہنے لگی کہ بیٹا کتنی دفعہ کہا ہے کہ باہر مت نکلا کرو، دیکھو وہ عورتیں تمہیں دیکھ رہی تھیں اور تمہاری بدصورتی کا مذاق اڑا رہی تھیں، پر تم بدصورت نہیں، تم بہت خوبصورت ہو، بھلا میری نظر سے دیکھا کرو، تم تو میری چاند ہو، میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی تمہیں دیکھے اور تمہیں نظر لگ جائے۔ وہ عورتیں تمہیں گھور رہی تھیں، تبھی تو میں نے تمہیں گھر سے نہیں نکلنے، اور جب عورتیں آئی ہوں تو یہی کہتی ہوں کہ باہر مت نکلنا۔ پر اماں کی باتیں تو میرے پلے ہی نہیں پڑ رہی تھیں، کیونکہ مجھے تو وہی منظر یاد آ رہا تھا جب اماں ان عورتوں پر پھونک رہی تھیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ کیا کر رہی تھیں؟ اماں کہنے لگی کہ بیٹا تم جانتے ہو تمہاری اماں کتنی دیندار ہیں، تبھی تو محلے کی عورتیں دم کروانے میرے پاس آتی ہیں، میں تو انہیں دم کر رہی تھی۔ اماں کی بات سن کر میں نے سکھ کا سانس لیا۔ اس طرح میں اسی کمرے میں رہنے لگا۔ جب ایک روز اماں نے مجھے بتایا کہ بیٹا میں تمہاری شادی کافی خوبصورت لڑکی سے کرواؤں گی، میں بولا اماں بھلا مجھے کون اپنی خوبصورت بیٹی دے گا؟ اماں کہنے لگی کیوں، تجھ میں کیا کمی ہے، تم میرے چاند ہو۔ مجھے کافی عجیب لگا تھا کہ مجھ جیسے بدصورت کو اتنی خوبصورت بیوی کیسے مل گئی ہے، لیکن جیسے ہی شادی والی رات اپنے سامنے میں نے نورین کو بیٹھے دیکھا تو جان گیا تھا کہ اماں کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ یوں مجھے اماں سے اور بھی لگاؤ ہو گیا تھا، پر میں جب بھی باہر نکلتا تھا تو اماں مجھے فوراً ہی واپس گھر بلا لیتیں۔ اس روز جیسے ہی بیوی کو میکے چھوڑنے گیا تو کافی خوش تھا کہ اس بار تو اماں نے مجھے خود باہر بھیجا ہے، پر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اماں کے پاؤں میں گہری چوٹ لگ گئی۔ اب میری بیوی آئے روز اماں کی خدمت کرتی رہتی تھی۔ ان کا پاؤں کسی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا، جب ایک روز میری بیوی نے پھر سے وہی شکوے شروع کر دیے کہ تمہاری اماں اچھے کام نہیں کرتی، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی امی کیا کرتی ہیں؟ میں نے جب اپنی بیوی کی بات سنی تو اسے چلا کر کہا خبردار جو اماں کے خلاف کوئی بات کی، پر وہ رونے لگ گئی۔ روتے روتے بولی کہ آپ خود ہی دیکھ لیا کریں، آپ کی ماں صحیح کام نہیں کرتی۔ میں نے اس سے کہا کہ اب تم نے ایسی بات کی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں ایسی لڑکی کے ساتھ بالکل نہیں رہ سکتا جسے میری ماں کی قدر نہیں۔ پر وہ کہنے لگی کہ میں سچ ہی کہہ رہی ہوں، آپ کی ماں نے یہ سب ڈرامہ کیا تھا، وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ میں آپ کے ساتھ خوش رہوں۔ مجھ سے یہ برداشت ہی نہ ہوا اور میں نے اپنی بیوی کو رکھ کر تھپڑ مار دیا تھا۔ وہ کافی رونے لگی تھی۔ میری اماں نے جیسے ہی دیکھا تو لنگڑاتی ہوئی آئی تھی۔ اماں کو ایسے آتا دیکھ کر میں ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اماں آپ نے آنے کی تکلیف کیوں کی؟ ماں کہنے لگی کہ دیکھو تم نے کیا کیا ہے، یہ تمہاری بیوی ہے، تم نے اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا ہے؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ کتنی فکر کرتی ہیں اور اپنی بہو کا کتنا خیال رکھتی ہیں، پر ایک یہ ہے جو ہر وقت آپ سے نفرت کرتی رہتی ہے اور آپ کے خلاف میرے کان بھرتی ہے۔ پر میں بھی ایک بات نہیں سنتا۔ پر آج تو اس نے حد کر دی تھی، کہہ رہی تھی کہ آپ برے کام کرتی ہیں۔ بھلا آپ نے کون سا برا کام کیا ہے؟ آپ تو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی ہیں، آپ تو اتنی نیک ہیں کہ محلے کی خواتین آپ کے پاس دم کروانے بھی آتی ہیں۔ اماں تو گھبرانے لگی تھیں اور کہنے لگی تھی کہ مجھے اپنی بہو سے یہ امید نہیں تھی، میں نے آج تک اس کا خیال رکھا، پر دیکھو تو ذرا یہ تو میرے بیٹے کو ہی میرے خلاف کر رہی ہے۔ میری بیوی نے جیسے ہی اماں کی یہ بات سنی تو چیخ اٹھی کہ ہاں تم ایسی ہی عورت ہو، تم پر تو اللہ کا عذاب آئے گا، تم نے اچھا نہیں کیا، یہ تو تم نے ڈرامہ کیا ہے، تمہارے پاؤں پر بھی جو پٹی بندی ہے یہ بس تمہاری ڈرامے بازی ہے، تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر میں نے اسے غصے سے دھکا دیا، وہ فرش پر جا گری۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسے فارغ کر دوں۔ اماں کہنے لگی کہ نہیں ایسا مت کرو، یہ سدھر جائے گی، اگر تم نے اسے طلاق دے دی تو ہر کوئی ہم پر ہی انگلی اٹھائے گا۔ میری بیوی ایسے ہی سارا دن کمرے میں پڑی رہتی تھی۔
جبکہ اب میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی گزر گئے جب تیسرے دن میری بیوی میرے پاس آئی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ ہکا بکا ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے ایسی حرکت کی تھی کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی ہی ہے، کیونکہ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کی ماں سے بہت بدتمیزی کی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ جاؤ اور جا کر ماں سے معافی مانگو، ان کے پیر پکڑو۔ یہ سن کر پہلے تو اس کا رنگ اڑ گیا، اس کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ رہا تھا، لیکن پھر ضبط کر کے بولی کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ منظور ہے۔ اس نے میرے سامنے اپنی اماں سے معافی مانگی، ان کے پیروں کو ہاتھ لگایا، پھر میری اماں نے فوراً ہی اپنے پیر پیچھے کر لیے کہ بہو یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ایسا مت کرو، مجھے شرمندہ مت کرو۔ ہاں مجھ سے ہی کوئی غلطی ہو ہی گئی ہوگی جو تم مجھ سے اتنی ناراض رہتی ہو، لیکن اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دو۔ میری اماں رونے لگی تھیں۔ اپنی اماں کو اتنا کمزور دیکھ کر میں نے اماں کو گلے سے لگا لیا، جبکہ اپنی بیوی کو نفرت سے دیکھنے لگا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ یہ ایک ایسی عورت ہے جو گھر بساتی نہیں بلکہ اجاڑتی ہے۔ مجھے اس سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ اب تو میں اپنی اماں سے یہ بھی کہتا تھا کہ اماں اگر آپ چاہتی ہیں تو میں دوسری شادی کر لوں گا اور ایسی بہو لاؤں گا جو آئے روز آپ کا دھیان رکھے گی اور آپ کی خدمت کرے گی، جو ایسی نہیں ہوگی۔ اماں کہنے لگی کہ دیکھو اب تو کوئی تم سے شادی نہیں کرے گا، تم اتنے خوبصورت نہیں ہو۔ یہ بات تو سچی ہے کہ تم بدصورت ہو، کون تمہیں بیٹی دے گا؟ اماں کی بات سن کر تو مجھے جھٹکا لگا تھا۔ وہی اماں جو پہلے مجھے چاند کہہ کر پکارتی تھی، اب وہی مجھے بدصورت کہہ رہی تھی۔ پر میرے پھیکے چہرے کو دیکھ کر اماں سنبھل کر بولی کہ بیٹا حقیقت تو یہی ہے کہ تم میرے چاند ہو اور دوسرے لوگوں کی نظر میں تو تم بدصورت ہی ہونا۔ میں بھی اداس ہو گیا تھا۔ نورین اب سدھر گئی تھی۔ نہ جانے سے کیا ہوا تھا کہ اچانک سے وہ پھر سے ماں کی خدمت کرنے لگی۔ پہلے تو وہ اماں کے خلاف باتیں کرتی تھی، لیکن اب وہ پھر آئے روز اماں کو کبھی دودھ دیتی تھی تو کبھی جوس بنا کر دیتی تھی۔ جیسے ہی رات کے 12 بجتے تھے تو وہ پھر سے ان کے کمرے میں چلی جاتی، پر جیسے ہی وہ واپس نکلتی تو اس کا چہرہ پسینے سے تر ہوتا تھا، جیسے وہ اماں سے ڈر رہی ہو۔ لیکن اسے ڈرتا دیکھ کر مجھے سکون ملتا تھا۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ اسے میری اماں سے ڈرنا ہی چاہیے۔ اماں کو میرے باہر جانے سے مسئلہ تھا، تبھی تو میں نے اپنے گھر میں ہی اپنا ایک آفس بنا لیا تھا۔ میں اب اسی آفس میں رہ کر کام کرتا تھا اور باہر قدم تک نہیں رکھتا تھا۔ جب اس روز مجھے بیوی کہنے لگی کہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا ہے کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں امید سے ہوں، اس کی بات سن کر میں کہنے لگا کہ تم خود ہی چلی جاؤ، لیکن وہ زور دینے لگی۔ اماں بھی کہنے لگی کہ اگر بہو اتنا کہہ رہی ہے تو تم اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ اس طرح اپنی بیوی کے ساتھ دوسری دفعہ گھر سے باہر نکلا۔ پہلی دفعہ میں تب گیا تھا جب اسے میکے چھوڑنے گیا تھا، پر وہاں جانا نصیب نہ ہوا۔ اس بار بھی اماں کافی گھبرا رہی تھیں۔ ہم ہسپتال پہنچنے ہی والے تھے جب اچانک ہی مجھے اماں کا فون آ گیا تھا، لیکن میری بیوی نے فوراً ہی مجھ سے فون لے لیا، کہنے لگی کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، میں ہی اماں کی بات سن لیتی ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے فون بند کر دیا تو میں نے پوچھا کہ اماں کیا کہہ رہی تھی؟ بیوی بولی کہہ رہی تھی کہ واپسی پر کچھ کھانے کو لے لینا۔ بیوی نے میرا موبائل تھاما ہوا تھا۔ اس طرح ہم ہسپتال پہنچ گئے، لیکن وہاں ایک عورت تھی۔ وہ عورت میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی تم نسرین کے بیٹے ہو؟ میں نے اسے مسکرا کر ہاں میں جواب دیا۔ جب وہ عورت بولی کہ تمہاری ماں کیسی عورت ہے، وہ تو لوگوں کی گھر خراب کرتی ہے، یہ سن کر میں آنکھ بگولا ہو گیا تھا۔ میں اس عورت کو کھری کھری سنانا چاہتا تھا، لیکن میری بیوی نے میرا ہاتھ تھاما اور اس طرح ہم ہسپتال سے واپس گھر آ گئے تھے۔ بیوی نے چیک اپ تو کروا لیا تھا، لیکن گھر آئے تو اماں کا چہرہ پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بے چینی کے عالم میں چکر کاٹ رہی تھیں۔ مجھے کہنے لگی کہ تمہارا موبائل کہاں تھا؟ میں نے تمہیں کتنی کالز کی تھیں؟ جب میری بیوی کہنے لگی کہ آنٹی میں نے ہی ان کا موبائل لیا ہوا تھا، میں آپ کو جواب دے رہی تھی کیونکہ یہ ڈرائیو کر رہے تھے۔ میری اماں مسکرا دی اور کہنے لگی کہ بس مجھے بہت فکر ہو رہی تھی، لیکن مجھے تو وہی بات نہیں بھول رہی تھی۔ میں اماں سے وہ سوال کرنا چاہتا تھا، تبھی میں نے نورین کو کمرے میں بھیج دیا اور اماں سے کہنے لگا اماں مجھے ایک عورت ملی تھی جو کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کی گھر خراب کرتی ہیں۔ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی؟ اماں آپ جانتی ہیں نا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا جب کوئی آپ کے خلاف بات کرے۔ اماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کہنے لگی کہ بیٹا تم ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو،
اب تو تمہیں باہر نکلنا ہی پڑے گا کیونکہ تمہاری بیوی امید سے ہو گئی ہے۔ اس لیے میں تمہیں پہلے بتا دوں کہ لوگ تمہارے سامنے میرے خلاف باتیں کریں گے کیونکہ میں اتنی نیک جو ہوں اور لوگوں کے مسئلوں کو سلجھاتی ہوں۔ لوگ مجھ سے دم کرواتے ہیں اور میرے دم سے انہیں شفا ملتی ہے۔ اسی وجہ سے سب مجھ سے جلتے ہیں اور میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، پر تم ان کی فضول باتیں کبھی بھی دل پر مت لینا۔ ماں کی بات سن کر مجھے سکون مل گیا تھا، پر اب میری بیوی ایک روز مجھے کہنے لگی کہ دیکھا اس عورت نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کی اماں اچھی خاتون نہیں ہے، وہ لوگوں کے گھر اجاڑتی ہیں۔ اس بار تو میں نے اپنی بیوی کی حالت کا بھی خیال نہ کیا اور اس سے تلخ کلامی کرنے لگا، پر شاید اس بار میری بیوی نے ٹھان لی تھی کہ وہ ڈٹ کر اپنی بات پر قائم رہے گی۔ میں نے اسے غصے میں آ کر اتنی زور کا تھپڑ مارا تھا کہ وہ اندھے منہ جا گری، جس کی وجہ سے اس کی چیخیں میرے کانوں میں سنائی تھیں، پر مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا کیونکہ میرے کانوں میں تو ابھی تک اس کی وہی آوازیں گونج رہی تھیں کہ تمہاری اماں اچھی عورت نہیں ہے، اس نے لوگوں کے گھر برباد کیے ہیں، اللہ کی ذات بھی تمہاری ماں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ ساری باتیں کچھ دیر پہلے ہی میری بیوی نے مجھ سے کی تھیں، پر اب وہ درد سے کرا رہی تھی، پر مجھے اس پر ترس نہیں آیا۔ میں اماں کے کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ آج میں نے اپنی بیوی کو ایسی سزا دی ہے کہ وہ آئندہ کے بعد آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گی۔ میں نے اماں کے روم کا دروازہ بجایا، پر میری اماں دروازہ ہی نہیں کھول رہی تھی۔ جیسے ہی ٹائم دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ نورین اسی وقت اماں کے روم میں جاتی تھی، لیکن اس بار تو بیوی اپنے کمرے میں بے ہوش پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد میرا غصہ ٹھنڈا ہوا، مجھے بیوی پر ترس آیا، میں اسے ہسپتال لے گیا، لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بیوی کا مسکیریج ہو گیا ہے۔ مجھے افسوس ہوا تھا، لیکن اپنی غلطی پر مجھے ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی۔ میں اس وقت پتھر کا بن گیا تھا۔ میری بیوی مجھ سے منہ پھیر رہی تھی، جیسے وہ میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی ہو۔ میں اسے واپس لے کر آیا، پر وہ اپنا سامان پیک کرنے لگی، کہنے لگی کہ جب آپ کو ساری سچائی پتہ چل جائے گی اس وقت تو آپ خود میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے معافی مانگیں گے کہ میں سچی تھی۔ میں اسے کہنے لگا کہ دیکھو اپنی ضد سے باز آ جاؤ، ضد اتنی اچھی نہیں ہوتی، تم کیوں میری اماں کے پیچھے پڑی ہو؟ لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور واپس چلی گئی۔ میں بہت پریشان ہو رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ اگلے دن اماں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس وقت میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ میری آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھیں، جبکہ پریشانی کے آثار بھی چہرے پر نمایاں تھے۔ اماں کہنے لگی کہ بہو کہاں ہے؟ میں نے اماں کو بتایا کہ وہ گھر سے چلی گئی ہے۔ اماں کو میں نے جیسے ہی ساری بات بتائی تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں کہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تم جانتے ہو نا کہ محلے والے لوگ باتیں بنائیں گے، اٹھو جا کر واپس لے آؤ۔ پر میں نے اماں کو کہا کہ نہیں، میں اسے واپس نہیں لاؤں گا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ میرے ساتھ واپس نہیں آئے گی، اسی لیے میں اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اماں بھی ناراض ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ مجھے نورین کی وہی باتیں کھٹکتی تھیں، ابھی بھی وہی عورتیں آتی تھیں اور اماں سے دم کرواتی تھیں۔ مجھے نورین کی باتیں یاد آئیں جو میری اماں کے اس کام کو غلط کہتی تھی، پر اس میں غلط کیا تھا؟ اماں تو نیک کام کرتی تھیں، آئے روز تو ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی اور وہ ہر وقت تو عبادت میں مشغول رہتی تھیں، ان کے ہونٹ ہر وقت ہلتے رہتے تھے۔ میں تو چاہ کر بھی ان پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کی یاد ستانے لگی۔ اب تو اس گھر میں مجھے وحشت ہو رہی تھی، کیونکہ میں نے یہ محسوس کر ہی لیا تھا کہ میری اماں زیادہ وقت اپنے کمرے کے اندر ہی گزارتی تھیں، لیکن میں جب بھی ان کے کمرے کے اندر جانے لگتا تو ان کا کمرہ بند ہی ملتا تھا۔ اس وحشت سے گھبراتے ہوئے میں نے باہر جانا شروع کر دیا۔ میرے کچھ ہی دوست تھے جو کہ بچپن کے تھے، پر میں خود ان سے دور ہوا تھا۔ میں باہر آوارہ گردی کر رہا تھا جب مجھے ایک عورت ملی اور کہنے لگی کہ تم تو نسرین کے بیٹے ہو نا؟ میں تو اب تنگ ہی آ گیا تھا، کیونکہ میں یہ سنتا ہی رہتا تھا، عورتیں مجھ سے منہ پھیر لیتی تھیں۔ میری اماں کا ذکر سن کر وہ میری طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی تھیں، پر مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید میں بدصورت ہوں، اسی وجہ سے وہ میری شکل نہیں دیکھتی۔ پر اس عورت نے جو مجھ سے کہا وہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں گھبرا رہا تھا کہ اگر اماں اچھا کام کرتی تو وہ عورت بھلا میری اماں کے بارے میں اتنا برا کیوں کہتی۔ مجھے نورین کی باتیں یاد آنے لگیں کہ وہ بھی تو ایسا ہی کہتی تھی۔ مجھے شک ہونے لگا تھا۔ تبھی ایک روز میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ دیکھ کر رہوں گا کہ آخر اماں ایسا کون سا کام کرتی ہیں کہ جب بیوی باہر نکلتی تھی تو وہ گھبرائی ہوئی ہوتی تھی
उस रोज़ मैं भी रात के वक्त अम्मा के कमरे में छुप गया। मैंने जैसे ही देखा तो अम्मा अंदर आईं, पर इसके बाद मैं अम्मा की हालत देखकर ठिठक गया था। मेरा वजूद पसीने से तर हो गया था। वो रात मैंने काफ़ी डर कर गुजारी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी अम्मा इससे निकलेंगी। मैंने इसी वक्त फैसला कर लिया था कि मैं वापस अपनी बीवी के पास जाऊंगा और इसे बताऊंगा कि मुझे सारा सच पता चल गया है। तुम सच्ची थी, मैं झूठा हूँ। मेरी अम्मा वैसी ही हैं जैसा तुम सोचती हो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। पर मैं जानता था कि बीवी मुझे इतनी आसानी से कभी माफ़ नहीं करेगी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों एक उम्मीद थी। इसी उम्मीद के सहारे मैं अपनी बीवी के पास गया था। जब मेरी सास कहने लगी कि लगता है तुम्हें सच पता चल गया है। मेरी सास मुझसे काफ़ी तल्ख रवैये में बात कर रही थी। वो तो मेरी तारीफ़ें करती नहीं थकती थी, पर मैंने इनकी बेटी के साथ जो किया था इसके बाद इनका ऐसा रवैया बनता था। पर सास तो मेरी अम्मा को बुरा भला कहने लगी। मैं अपनी बीवी के पास गया। मैंने इससे कहा कि मुझे माफ़ कर दो। आज मुझे अपनी अम्मा की सच्चाई पता चल गई है। मैं खुद तुम्हारे पास आ गया हूँ। मेरी बीवी मुझसे नज़रें नहीं मिला रही थी। वो तो अभी भी मुझे ही इग्नोर कर रही थी। जब मैंने इससे कहा कि तुमने मुझे जो सज़ा देनी है दे दो, लेकिन मेरे साथ ऐसा रवैया अख्तियार मत करो। मैं अपनी माँ को ही तो अपना वाहिद सहारा समझता था, पर मैं कहाँ जानता था कि वो ऐसी निकलेंगी। मुझे पता चल गया है कि मेरी अम्मा कमरे में क्या करती थी। मैंने जैसे ही बीवी से कहा तो मुझे वो मंजर याद आने लगा जो मैंने कुछ देर पहले ही अपनी अम्मा के कमरे में देखा था। मैं जैसे ही वहाँ जाकर छुपा तो अम्मा अपने कमरे में आई और बेड के नीचे से उन्होंने वो सब कुछ निकाला। मैंने जैसे ही वो सब देखा तो मेरा वजूद कांपने लगा था, क्योंकि वो दम करने वाली चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं थीं, बल्कि वो तो जादू टोने वाली मवाद था। इनमें मोमबत्तियाँ थीं, कुछ पुतले थे और इसके अलावा सुइयाँ थीं। अम्मा ने वो सुइयाँ एक पुतले में चुभोना शुरू कर दी। ये देखकर तो मेरी सांसें रुक गईं। इसके बाद अम्मा कुछ पढ़ने लगी थी। जब मुझे याद आया कि अम्मा तो आए रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी, पर अब मैं जान गया था कि वो दम दरूद बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि वो तो मंतर थे। मुझे इनसे वहशत हो रही थी। इसके बाद में जैसे ही अम्मा सो गई तो मैं वहाँ से आ गया था। अब मैं अपनी बीवी से माफ़ी मांग रहा था, पर मेरी बीवी मुझे माफ़ नहीं कर रही थी। वो अचानक कहने लगी, मैं तो आपको माफ़ कर दूंगी, पर वो रूह आपको माफ़ नहीं करेगी, आप जिसके बाप बनने वाले थे। मैं खून के आंसू रोने लगा। मैं बहुत अकेला हो गया था। अपनी बीवी से कहने लगा कि देखो, मुझ जैसे बदसूरत इंसान के साथ कोई भी नहीं रहेगा। मैं तो खुद को खुशनसीब समझता था जब मेरी अम्मा ने मुझे बताया कि तुम्हारी शादी एक खूबसूरत लड़की से हो रही है। ये सुनकर मेरी बीवी चीख उठी। वो बोली कि ये बात सच है, मैं भी तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी। तुम मुझे बदसूरत लगते थे, लेकिन तुम्हारी अम्मा ने जादू के सहारे ही मेरी अम्मा को अपने काबू में किया था। मेरी अम्मा आए रोज़ तुम्हारी खूबसूरती के गुण गाती रहती थी। मैं अपनी अम्मा को यही कहती थी कि ये भला कहाँ से खूबसूरत है, पर अम्मा मुझे झिड़क देती थी। तुम्हारी अम्मा रोज़ ही मेरे घर आ जाती, पर मैं कहाँ जानती थी कि इनके आने का क्या मकसद है। उस रोज़ तो अचानक ही मुझे मेरी अम्मा के तकिए से वो तावीज़ मिला था। मैं जान गई कि अम्मा पर कोई जादू करवा रहा है, पर मैं ये नहीं जानती थी कि इसके पीछे तुम्हारी माँ का ही हाथ होगा। मैं तुमसे किसी भी कीमत पर शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही तुम्हारी अम्मा ने मेरी अम्मा से मेरा हाथ मांगा था तो अम्मा ने बगैर कुछ सोचे समझे ही हाँ कर दी थी। पर वो मेरे सामने तुम्हारी तारीफ़ों के पुल बांधती थीं। पर मैं अम्मा को यकीन दिलाती थी कि देखें, वो इतना बदसूरत है, कोई भी इससे शादी नहीं करेगा। फिर आप मुझे ऐसी खूबसूरत बेटी को इसके पास क्यों भेज रही हैं? पर अम्मा ने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने इससे शादी ना की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब अम्मा की बात सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वो जादू तुम्हारी अम्मा ने ही करवाया है। तभी तो शादी वाली रात में तुम्हारी अम्मा से मिलने के कमरे में गई थी, लेकिन वो हौलनाक मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी अम्मा इस गलीज़ काम में मशगूल थीं और किसी पर जादू कर रही थीं। ये देखकर मेरी रूह फना हो गई थी। मैं तुम्हारी अम्मा से कहने लगी कि ऐसा काम मत करें, जिसकी सज़ा इस दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी। पर तुम्हारी अम्मा बोली कि देखो, मेरे काम में मत पड़ो। अब मेरी बहू बन गई हो और अगर तुमने मेरे काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे सारे ख़ानदान को इस जादू के ज़रिए बर्बाद कर दूंगी। तुम्हारी अम्मा की इस बात पर मैं डर गई थी। मैं तो तुम्हारी अम्मा के पाँव पड़ने लगी थी कि नहीं, ऐसा मत करना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। मैं तुम्हारे बेटे को कभी नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारा साथ दूंगी। जब तुम्हारी अम्मा ने मुझे एक शैतानी काम भी कहा
وہ کہنے لگی کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے خاندان کو کچھ نہ ہو تو تم وہی کرنا جو میں کہوں گی۔ اس طرح میں تمہاری اماں کی بات مانتی گئی۔ میں اب تمہاری خدمت کرتی رہتی تھی اور تمہاری اماں کے لیے بھی جوس بنا کر لے جاتی تھی، لیکن تمہاری اماں مجھے بہانے سے وہ جادو سکھاتی تھیں اور مجھ سے لوگوں کے گھر برباد کرواتی تھیں۔ مجھ سے زبردستی منتر پڑھواتی تھیں جنہیں پڑھ کر میرا وجود کانپنے لگتا تھا۔ میں تمہاری اماں کو کافی روکتی تھی کہ ایسا کام مجھ سے مت کروائیں، پر وہ مجھے روز یہی دھمکی دیتی تھیں کہ دیکھو اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو میں تمہاری اماں کی جان لے لوں گی۔ تمہاری اماں تو ویسے بھی میرے جادو کے اثر ہیں، جس کی وجہ سے مجبوراً مجھے یہ سب کرنا پڑتا تھا۔ میں جب بھی باہر نکلتی تھی تو میری سانس میں سانس آتی تھی۔ میں یہی ارادہ کرتی تھی کہ اس کے بعد میں تمہاری اماں کے کمرے میں نہیں جاؤں گی، لیکن میں جب 2 دن تمہاری اماں کے کمرے میں نہیں جاتی تھی تو وہ تیسرے روز مجھے میری اماں کا فون آتا تھا اور وہ یہی کہتی تھی کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہے۔ اس طرح میں جان جاتی تھی کہ یہ کام تمہاری اماں کا ہے۔ میں فوراً تمہاری اماں کے کمرے میں چلی جاتی تھی اور پھر سے ان کی ہر بات مانتی تھی۔ مجھے تو خود سے بھی نفرت ہونے لگی تھی، کیونکہ تمہاری اماں کی وجہ سے میں ایک گناہ گار لڑکی بن گئی تھی۔ لیکن جو گناہ تمہاری اماں نے کیے تھے ان کے آگے میرے گناہ کچھ بھی نہیں تھے۔ تبھی تو تمہاری اماں نے مجھے باہر نکلنے تک کی اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر تم باہر نکل گئے اور کسی عورت نے تمہیں ان کی سچائی بتا دی تو تم ان سے دور ہو جاؤ گے۔ تبھی تو وہ تمہیں کمرے میں ہی بند رکھتی تھی۔ میں نے جیسے ہی اپنی بیوی کی باتیں سنی تو ساکت ہو گیا تھا۔ میرا وجود بالکل جم گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے ہر وہ پل یاد آ رہے تھے جب میری اماں مجھے تسلی دیتی تھیں کہ بیٹا تم چاند ہو لیکن دنیا والوں کو تم بدصورت لگتے ہو، اگر تم دنیا والوں سے ملو گے تو وہ تمہیں دیکھ کر منہ پھیر لیں گے۔ پر میں کہاں جانتا تھا کہ اصل بدصورتی میرے اندر نہیں بلکہ اماں کے کام میں ہے۔ تبھی لوگ مجھے دیکھ کر میری اماں کو یاد کر کے مجھ سے نسے پھرتے تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے بہت معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو۔ میں اس کی اماں کے پاس بھی گیا تھا اور یہ دیکھ کر میں کانپ کر رہ گیا تھا، کیونکہ اس کی ماں درد سے کرا رہی تھی۔ میری بیوی نے اپنی اماں کی حالت دیکھی، وہ تڑپتی ہوئی ان کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ اماں آپ کو کیا ہوا ہے؟ ساس کہنے لگی کہ دیکھو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے وجود کو نوچ رہا ہو۔ میری بیوی اپنی اماں کی حالت دیکھ کر سکون سے بیٹھ گئی تھی۔ کہنے لگی کہ میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، لیکن میں اسے لے کر واپس آ گیا تھا۔ اماں اپنے کمرے میں تھیں، پر بیوی بالکل ٹھیک تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ لیکن مجھ سے یہ دکھاوا نہیں کیا جا رہا تھا، پر میری بیوی نے مجھے اشارہ کر کے خاموش کروایا۔ میں جان گیا تھا کہ میری بیوی یہ سب کیوں کر رہی ہے، کیونکہ اماں نے جادو کے ذریعے اس کی اماں کے ساتھ وہ سب کیا تھا جس کی وجہ سے بیوی واپس آنے پر راضی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ واپس نہ آئی تو اس کی اماں کی جان چلی جائے گی۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہمیں مل کر ہی اماں کے اس کام کو بند کروانا ہوگا۔ بیوی خوش ہو گئی تھی، کہنے لگی کہ میں آئے روز اللہ سے دعا کرتی تھی کہ میرے شوہر کو اس کی ماں کی سچائی دکھا دے، اور اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کر لی۔ میں ان کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اس طرح اماں میرے سامنے نورین سے کافی خوشی سے بات کرتی تھی اور وہ اس سے بہت پیار کرتی تھی، جیسے ان کے بیچ سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں جان گیا تھا کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک خول چڑھایا ہوا ہے، جبکہ اندر سے وہ کیسی تھی وہ تو مجھے پتہ چل ہی گیا تھا۔ میں ان سے دور رہنے لگا تھا اور وہی دن یاد کر رہا تھا جب میری اماں کی پکڑ ہوگی۔ ایک روز میری بیوی کہنے لگی کہ اب وقت آ گیا ہے، آپ کی اماں کو ان کے کرموں کی سزا ملنی چاہیے۔ میں بھی تیار ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے دل کو بہت سمجھایا اور اس طرح اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اماں کی دودھ میں نیند کی دوا ملا دی اور یوں ان کا کمرہ صاف کروا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد اماں کی جیسے ہی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنا صاف کمرہ دیکھ کر واویلا مچا دیا۔ جب میں نے اماں کو کہہ دیا تھا کہ مجھے آپ کی ساری سچائی پتہ چل گئی ہے، اماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، لیکن انہیں کچھ سمجھ نہ آئی۔ جب ایک دم انہوں نے میری بیوی کو پکڑ لیا، وہ میری بیوی کا گلا دبا رہی تھیں اور یہی کہہ رہی تھی کہ یہی فساد کی جڑ ہے، اس نے تمہیں میرے خلاف کر دیا۔ اب میں اس پر ایسا جادو کروں گی اس کی 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ میں جان گیا تھا کہ وہ اپنے کام سے بالکل بھی باز نہیں آئیں گی۔ تبھی میں نے اماں کو سمجھایا اور انہیں دھمکی دی، اگر آپ اپنے کام سے باز نہ آئیں تو مجھے مجبوراً آپ کو پولیس کے حوالے کرنا ہوگا۔ اماں تو بے جان ہو کر بیٹھ گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگیں، کہنے لگیں پولیس کو مت بلانا،
میں آج کے بعد اس کام کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی، مجھے معاف کر دو۔ پر میں ابھی بھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ اماں نے یہ کام کیوں شروع کیا تھا۔ جب اماں مجھے کہنے لگیں کہ تم بہت چھوٹے سے تھے، تمہارے ابا اپنی دوسری بیوی کو لے کر آ گئے تھے، میں بہت معصوم تھی، میرے بھولے پن نے مجھے بہت بڑی سزا دی تھی۔ سوتن تمہارے ابا کے ساتھ ہی رہتی تھی، لیکن آئے روز میرا دل چلتا رہتا تھا۔ اس وقت تم 6 مہینے کے تھے، لیکن وہ سوتن تمہارے ابا کو میرے خلاف کرتی تھی، تبھی تمہارے ابا آئے روز مجھے مارتے پیٹتے تھے۔ میں بہت تنگ آ گئی تھی کہ میں کیا کروں۔ ایک روز تو تمہارے ابا نے تمہیں بھی مارا تھا، اس وقت تم بہت چھوٹے تھے، پر اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بالکل بھی نہیں بیٹھوں گی۔ اس لیے میں ایک جادوگر کے پاس گئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہارا شوہر تمہاری سوتن کے قبضے میں ہے، کیونکہ اس پر تمہاری سوتن نے جادو کروایا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے مار ڈالوں گی۔ نفرت کی آگ میں اتنی آگے نکل گئی کہ بدلہ لینے پر آ گئی، اور میں نے اس جادوگر کی مدد سے اپنی سوتن پر تعویذ ڈال دیے تھے۔ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا، وہ تعویذ الٹے پڑ گئے تھے، اور اس سے تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، جبکہ وہ سوتن تمہارے ابا کی ساری جائیداد پر قبضہ جما چکی تھی۔ لیکن میں بھی اب میدان میں اتر چکی تھی، میں نے اس پر بھی جادو کرنا شروع کر دیا۔ جادوگر کے ساتھ رہتے رہتے مجھے کافی منتر یاد ہو گئے تھے۔ اس جادوگر نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو گی تو میں تمہیں سارا جادو سکھا دوں گا۔ یوں میں نے اس جادوگر سے شادی کر لی، اور اس وجہ سے میں تمہیں اپنے کمرے میں بند رکھتی تھی، کیونکہ وہ جادوگر مجھے جادو سکھانے آتا تھا۔ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ میرا شوہر ہے۔ اس نے مجھے جادو سکھایا، اور یوں میں نے اپنا دھندا شروع کر دیا تھا۔ عورتیں مجھ سے غلط کام بھی کرواتی تھیں، لیکن پیسوں کے لالچ میں آ کر میں وہ سارے کام کر دیتی تھی، جس سے میری کافی کمائی ہوتی تھی۔ میں نے اپنی سوتن کو بھی مار دیا تھا، پر میں جب بھی تمہیں دیکھتی تھی تو یہی سوچتی تھی کہ میں تمہارے لیے ایسی بہو لاؤں گی جو خوبصورت ہوگی، اور یہ میرے لیے اتنا مشکل کام نہیں تھا، کیونکہ میں ایک جادو کے ذریعے یہ سب کر سکتی تھی۔ تبھی میں نے تمہاری بیوی کی ماں پر بھی جادو کروا دیا تھا۔ وہ اب آئے روز تمہارے گن گاتی رہتی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میرا جادو صحیح کام کر رہا ہے، اس طرح ہی تو تمہیں خوبصورت بیوی ملی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے اماں کی بات سنی تو میرا دل کانپ گیا تھا کہ اماں نے تو جادوگر سے شادی کی ہوئی تھی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ وہ جادوگر کہاں ہے، جب اماں کہنے لگی کہ اس جادوگر کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں اپنی اماں سے ناراض ہو گیا تھا۔ اماں تو میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، ایسا مت کرو، مجھ سے منہ مت پھیرو، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ اماں کے آزاد پھرنے سے کسی معصوم کی زندگی چلی جائے اور کسی کی خوشیاں برباد ہو جائیں۔ تبھی میں نے دل پر پتھر رکھ کر اپنی بیوی کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اماں کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ بیوی اس فیصلے پر راضی تھی۔ یوں ہم نے اپنی ماں کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ ماں مجھے دیکھ رہی تھی، وہ ترس رہی تھی، پر میرا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ اب میں بیوی سے معافی مانگنے لگا کہ میں شرمندہ ہوں، میں نے تم پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا تھا، تم نے اتنا سب کچھ برداشت کیا، ہماری شادی بھی اس جادو کی بنیاد پر ہوئی ہے، اگر تم مجھ سے چھٹکارا پانا چاہتی ہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ پر میری بیوی کہنے لگی کہ نہیں، شادی اس جادو کے اثر سے ہی ہوئی تھی، لیکن میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ کو اپنی غلطی پر شرمندگی ہے، اور آپ اپنی اماں کی سچائی جان گئے ہیں، اس سے زیادہ میرے لیے کوئی چیز بھی معنی نہیں رکھتی۔ یوں میں اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا تھا، پر میں کبھی کبھار اپنی اماں سے ملنے جیل بھی جاتا تھا۔ میری اماں آئے روز مجھ سے معافی مانگتی تھیں، اور وہ پولیس کو بھی یہی کہتی تھی کہ مجھے یہاں سے نکلوا دو۔ وہ دین کے راستے میں آ گئی تھی، اور یوں آج بھی جیل میں اپنی زندگی کاٹ رہی ہیں اور اپنی غلطیوں کی معافیاں مانگ رہی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔